میں کبھی بھی کسی لڑکی پر لائن نہیں مارتا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے لڑکیاں پسند نہیں ہیں، بس مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کسی شہزادی کو اپنا ٹائم پاس بناؤں، کیونکہ میں بھی ایک شہزادی کا بھائی ہوں، اور بیٹیاں اور بہنیں تو سب کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج جیسا کروں گا کل ویسا بھروں گا۔ اگر آج کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو کل میری ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ آج کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس بس میں، جس بازار میں، کل آپ کی ماں بہن بیٹی بھی اسی بس میں غلط نگاہوں سے دیکھی جائے گی، اسی بازار میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو کبھی بدلا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات سکون سے سویا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی رات تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح سویرے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ یقین کیجئے پہلے میں بھی سانگز پہ ویڈیوز بنایا کرتا تھا، پھر اچانک ایسا ہوا کہ میری نیندوں کا سکون چلا گیا، میری زندگی بے ذائقہ ہو گئی۔ پھر جب وہ میں نے ویڈیوز سارے ڈیلیٹ کیے نا، اس کے بعد مجھے سکون آیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسا کروں کہ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناؤں، مجھے ثواب بھی ملے اور دل بھی مطمئن ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا کے سامنے لاتے ہیں، خود ناچتے ہیں، سانگز پہ لپسنگ کرتے ہیں۔ حیران ہوں کہ ایسے لوگ راتوں کو سوتے کیسے ہیں۔ آج اگر آپ ایک بیکاری کو 10,000 روپے دیتے ہیں تو وہ کل سے پھر سے بھیک مانگے گا، اور اگر آپ ایک مزدور کو آج 50 روپے دیتے ہیں تو وہ کل سے اور بھی زیادہ محنت و مشقت کرے گا۔ اسی طرح جب آپ ٹک ٹاک پر ناچ گانے والے ویڈیوز پر لائک دیتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، تو وہ اگلے دن اس ٹائپ کی اور بھی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 3 بڑے مسئلے جن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، ان میں سے ایک یہ کہ جب ہم ٹک ٹاک آن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ناچ گانے والے ویڈیوز آ جاتے ہیں۔ یار ان کو کم کرنے کے لیے نا آپ اسلامک ویڈیوز لائک کریں اور فنی ویڈیوز لائک کریں، ان کی پروفائل چیک کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ناچ گانے والے ویڈیوز بہت کم آئیں گے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سانگز کے لیرسز آ رہے ہوتے ہیں اور ہم گاتے بھی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک فیوریٹ نعت ضرور رکھیں جسے آپ ایک بار سکون سے ضرور سنیں، دن کو یا رات کو۔ اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، گندے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے دوست اچھے بنائیے، اچھی کمپنی میں رہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو اپنا پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہوں، جو نماز پڑھتے ہوں۔ یقین کیجئے ایسا کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ موت کے تیسرے دن بعد ناخن گر جاتے ہیں، چوتھے دن بعد بال گل سڑ جاتے ہیں، پانچویں دن بعد دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھٹے دن بعد معدہ اور باقی تمام اجزاء باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 60 دن بعد سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں حیران ہوں کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد ہماری ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا، ہم تہس نہس ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہماری حسرتیں، ہماری نفرتیں، ہماری رنجشیں، ہماری غیبتیں، ہماری دولت، ہماری شہرت، تو یہ سب کچھ کہاں جاتا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا تاکہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ یقین کریں، اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کی تدفین کی جائے نا تو اس وقت تمام نامحرموں سے کہہ دو کہ وہ دور چلے جائیں، اور ایک عورت کی تدفین اس کا محرم ہی کرے۔ ایک عورت جب مر جاتی ہے تو اس قدر پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ذرا سوچیں جب عورت زندہ ہوتی ہے تو۔ اور آج کی عورت کو اگر کہا جائے نا پردے کا، تو جواب کیا دیتی ہیں پتہ ہے؟ کہ نظریں تمہاری گندی اور پردہ میں کروں۔ سب سے پہلے اس شخص کو بہت زیادہ خوش رکھو، اسے بہت زیادہ پیار دو جسے تم ہر روز آئینے میں دیکھتے ہو۔ جی ہاں، آپ سے زیادہ آپ کا خیال اور کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور لوگوں کی نفرت کرنے، گلا کرنے، تنقید کرنے کا گلا مت کرو۔ سب سے پہلے خود کی قدر کیجیے، لوگ آپ کی قدر خود بخود کریں گے۔ ایک بات بولوں، تم واقعی میں بہت خاص ہو، یہ بات کبھی بھولنا مت۔ یوں تو قیامت کی نشانیں بہت ہے، لیکن کچھ ایسی جو آپ آن دا ڈیلی بیسس ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہوگا، فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور گانا، موسیقی، یہ سب عام ہو جائے گا، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، اور عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ یار میں خود پیروں کو مانتا ہوں، درباروں پہ جاتا ہوں، تو وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس دربار کے صدقے، اس بزرگ کے صدقے میرا ایک کام کر دے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو یار پاکستان میں بہت زیادہ جعلی پیر ہیں جو جتنی عجیب حرکتیں کرتا ہے نا، ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب بھاگتے ہیں تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے۔ اور یار وہ کون سا کام ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کہ جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ سو یہ بات میں آپ تمام کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ تو یہ کہتے ہو نا
کہ وہ آیتیں پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، سو شفا ان میں نہیں قرآن میں ہے. تو آپ پر کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کر پھونکے تو آپ کو شفا ملے گی، کیونکہ شفا قرآن میں ہے. اور اللہ سے دعا کرو، رات کو اٹھ کر آپ اللہ سے دعا کرو کسی خاص چیز کے لیے، خاص دعا کے لیے، خاص مقصد کے لیے، تو آپ کی ہر حال میں پوری ہوگی. کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی. دیکھیں جب ایک بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے نا، تو اس کے ماں باپ اس کو نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ چیز میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پر آتے ہیں تقریباً ناچ گانا ہی کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لاتے ہیں، کچھ لوگ ریپ کرتے ہیں. ایک گناہوں کو نہ جانے کتنی شیپ دی ہے انہوں نے. فنی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں بھی گانا ڈالتے ہیں. دیکھو آج تمہارے اتنے فالوورز نہیں ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، لیکن تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے فالوورز ڈبل ہو جائیں گے اور تمہیں دیکھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. تمہارے ویڈیوز ابھی اتنے شیئر نہیں ہوتے، لیکن تمہارے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ ہو جائیں گے. خدا را اپنی آخرت کے بارے میں سوچو اور یہ مت کہو کہ تم ٹیلنٹ دکھا رہے، تم پاکستان کا نام روشن کرو. یہ ٹیلنٹ نہیں، یہ بغیرتی ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تم انڈیا میں نہیں بیٹھے، تم USA میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو. سو خدا را اپنے کردار کو اتنا بلند کرو، اپنے کردار کو اتنا پاک رکھو نا کہ وہ مغرب والے دیکھ کے کہیں کہ امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں نا تو سب سے زیادہ ویوز سانگس پر ہی ہوتے ہیں، اور میجورٹی دیکھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور وہ لوگ سانگس میں کبھی بھی اپنے بھگوان کا نام نہیں لیتے ہیں، اللہ بولیں گے یا پھر خدا بولیں گے، تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ سن سکیں. پتہ ہے آج اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو نا تو وہ نیکی پچھلے لوگوں کی نیکی سے 10 گنا زیادہ ہوگی. پہلے ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے رکاوٹ پیدا کرتی. نہ ہی کوئی موبائل تھا، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی. وہ ہر وقت نیکی کے انتظار میں تھے، وہ ہر وقت نماز کے اور اذان کے انتظار میں تھے. یقین کرے آج اگر تم موبائل چھوڑ کر اور باقی تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کے یہاں جاتے ہو نا، نماز پڑھتے ہو، اللہ کو خوش کرتے ہو، تو اللہ تم سے بہت خوش ہو جائے گا، تم سے راضی ہو جائے گا. اس دور میں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ تم اللہ کے یہاں لپکو. کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، اور نبی کی باتیں ہضم نہ ہو تو بے حیائی شروع. وہ لوگ جن کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا، صحیح اس نے اتنے وعدے کیے تھے، اتنی محبت کی تھی، تو اس نے اتنی ہمت کی کہ وہ تمہیں چھوڑ کے گیا. ہاں اب اسی کی نقل کر لو. ہاں وہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یار رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو عقل مند ہوتے ہیں نا لوگ، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں بھی اپنے لیے سبق ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں بھی میرے لیے بہتری رکھی ہے اللہ نے. ہاں اور وہ جو بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ تو روتے رہتے ہیں. یار سوچو کہ اللہ نے، آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ آپ کو اتنی سزا مل رہی ہے؟ اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھینتا ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کی زندگی میں ایسے شخص کو لاتا ہے جو آپ کو ہر وقت رلاتا ہے، تڑپاتا ہے، ترساتا ہے. سو ایسے لوگوں کے لیے آپ رونا مت یار. ایسے لوگوں کے سامنے ہنسیں، اکیلے میں بے شک رو لیں. اللہ کے سامنے روئیں، ان کے سامنے ہنسیں، کیونکہ لوگوں کو ہنسنا پسند، اللہ کو رونا. پتہ ہے اللہ پاک شرک معاف کر دیتا ہے. جی ہاں اللہ پاک شرک معاف کر دیتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ شخص جس نے بچپن سے یعنی کہ ہمیشہ سے بتوں کو پوجا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا، جس نے سچے دل سے اللہ کو مانا، اس کے بعد اس دن سے وہ مسلمان ہو گیا اور وہ ہر گناہ سے پاک ہو گیا. اور اسی طرح وہ شخص جو پہلے اللہ کو مانتا تھا لیکن اب اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتا ہے، تو ایسے شخص کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کو تو معاف کر دیا نا جو اللہ سے پہلے کسی دوسرے بتوں کو پوجتا تھا، لیکن اب اللہ کو جو چھوڑ کے گیا اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کوئی شخص تمہاری زندگی میں آتا ہے نا، تو اگر تمہیں کچھ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے یہ کیا ہے، تو اسے معاف کر دو. بھلے ہی جتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر کیا ہو، جو گناہ بھی کیا ہو، اسے معاف کر دو. یہی محبت ہوتی ہے. لیکن جب تمہیں چھوڑ کے جائے نا، پھر اسے کبھی معاف مت کرنا. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بد دعائیں دو، بلکہ اس کو پھر دوبارہ نہیں لانا زندگی میں. کچھ عورتیں باقی مردوں کی بجائے اگر اپنے مردوں کے لیے سجنا سنورنا شروع کر دینا تو یقین کیجئے طلاق کی ریشیو میں کمی آ سکتی ہے اور انہیں تعویذ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ تمہارے نخرے برداشت کرتا ہے وہ تمہارا شوہر ہی ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ کچھ عورتیں یہ باتیں سمجھنا ہی پسند نہیں کرتی. کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے. وہ یہ باتیں کیوں بھول جاتی ہے کہ سارا سال وہ کماتا ہے صرف تمہارے لیے، سارا دن دھکے کھاتا ہے صرف تمہارے لیے.
देखिए, कामयाब औरत वो हरगिज़ नहीं होती जो ज़्यादा पैसे कमा कर घर लाए, बल्कि कामयाब औरत वो होती है जो अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी तरबियत की वजह से अपने बच्चे संभाल सके, अपने घर को अच्छी तरह मेंटेन कर सके। जो औरतें पर्दा नहीं करती ना, उनके लिए एक ही दलाइल काफ़ी है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आया ना, तो कायनात की सबसे पाक औरतों ने सबसे पाक मर्दों से पर्दा किया। और तुम कहती हो कि तुम्हारा जहन साफ़ है, तुम क्यों पर्दा करो? देखें, तुम्हारा जहन भले कितना ही क्यों ना साफ़ हो, लेकिन फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद के जहन से ज़्यादा साफ़ हरगिज़ नहीं हो सकता। और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था, और वो भी पर्दा करती थी।